أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور پہاڑ کی، اور قسم ہے اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی کہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے زیادہ شاندار بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کی اس شان کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں قائم رکھنے کے لیے اپنے دوسری مخلوقات سے الگ اور ممتاز اخلاق عطا فرما رہا ہے کہ ایسا ادب اور ایسا سلیقہ اپناؤ کہ جس کو دیکھ کر یہ پتہ چلے کہ ہاں یہ انسان ہے اور فلاں چیز انسان نہیں ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قاعدے اور ضابطے مقرر فرما دیے۔ دوسری مخلوقات جو اپنے کام کرتی ہیں ان کے لیے کوئی قاعدہ اور ضابطہ مقرر نہیں ہے۔ ان کی طبیعت جب کسی بات کی طرف مائل ہوتی ہے تو دوسرے جاندار اپنی طبیعت کے مطابق اپنا کام انجام دے لیتے ہیں، نہ انہیں کوئی غیرت، نہ حیا، نہ ادب، نہ سلیقہ، نہ تمیز۔ لیکن انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں، ہر شعبے میں اصول اور ضابطے مقرر فرمائے ہیں۔ دین کے کام کرے گا تو اس کے اصول اور ضابطے ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے طریقے ہیں۔ دنیاوی معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون بیان کر دیا۔ شادی بیاہ سے متعلق کوئی بات ہے تو اس کے لیے اصول اور ضابطے مقرر ہیں۔ اگر آدمی اپنی دنیا کے کچھ فنون حاصل کر کے ان سے اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے بھی اصول اور ضابطے ہیں۔ کوئی کسی فن میں مہارت رکھتا ہے، کوئی کسی فن میں مہارت رکھتا ہے اور اس کے قاعدے اور ضابطے سیکھ کر پھر اس کے مطابق کام کرتا ہے تو اس کا کام ترقی کرتا ہے اور اس کی عزت اور شان بنتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کوئی شخص کپڑے سینے کا کام کرے تو پہلے بچے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اپنی سوئی کیسے اٹھانا ہے اور کیسے چلانا ہے۔ نہ سوئی میں دھاگا ڈالا جاتا ہے نہ کچھ، اور کبھی کبھی تو ایک سیکھ دے دی جاتی ہے اس کے ہاتھ میں تنکا توڑ کے کہ اسے ایسے نیچے سے لاؤ اور اسے ایسے اوپر کو اٹھاؤ، نیچے کو لاؤ اوپر کو اٹھاؤ۔ کیا ہے؟ اس کی ابتدا سے تربیت ہو رہی ہے کہ تمہیں جب سوئی ہاتھ میں دی جائے گی اور سوئی چلاؤ گے تو اس طرح سے چلاؤ۔ پھر بعد میں سوئی دے دی جاتی ہے، دھاگا ڈال دیا جاتا ہے، اسے کاج بنانا سکھائے جاتے ہیں، بٹن لگانا سکھائے جاتے ہیں، ترپائی کرنا سکھائے جاتے ہیں۔ جب اس کی مہارت اسے حاصل ہو جاتی ہے تو اور آگے کے کام دیے جاتے ہیں۔ تو ایک دنیا کا ہمارا چھوٹا سا کام، اس کے لیے بھی اصول اور ضابطے مقرر ہیں۔ یہ صرف اللہ نے انسان کے لیے رکھے۔ بہت خوب اس شاعر کا کلام ہے کہ وہ کون سا گوشہ ہے حیات بشری کا، احسان نہیں جس پہ رسول عربی۔ زندگی کے ہر پہلو کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ پھر مسلمان ہو کر اگر کوئی آدمی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے نہیں سیکھتا ہے اور انہیں نہیں اپناتا ہے تو دنیا یہی کہتی ہے کہ تم کہتے ہو ہمارا قرآن یہ سکھاتا ہے، ہماری حدیث یہ بتاتی ہے، ہمارے اسلامی طور طریقے یہ بتاتے ہیں، مگر تمہاری زندگی میں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ نہ قرآن کی تعلیم نظر آ رہی ہے، نہ حدیث کی باتیں نظر آ رہی ہیں، نہ فقہ کا کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے۔ آپ کی تو وہ حرکتیں ہیں کہ اگر دوسرے مذہب والے بھی
بعض وقت اپنی انسانیت میں تم سے آگے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں، اور شرمندگی ہوتی ہے مسلمان پڑھے لکھے لوگوں کو کہ بہت سارے ہمارے مذہب کے ماننے والے وہ حرکتیں کرتے ہیں جس سے پوری قوم اور پورے مذہب کا سر شرمندگی سے جھک جاتا ہے۔ تو یہ طریقے ہم اول تو سیکھنا نہیں چاہتے، اور اگر سیکھ لیتے ہیں تو پڑھا لکھا تاپ میں اٹھا کے رکھ دیا۔ اپنی عملی زندگی میں جب تک ہم نہیں بسائیں گے اس وقت تک ہم صحیح معنی میں انسان نہیں کہلائیں گے۔ ہوتے ہیں اللہ کے سب طرح کے بندے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ضدی بھی ہوتے ہیں، ناسمجھ بھی ہوتے ہیں، مرتبے اور مقام کو پہچاننے والے نہیں ہوتے، اصول اور ضابطوں کے اہمیت کو سمجھنے والے نہیں ہوتے۔ کہتے ہیں جیسے چاہو زندگی گزار لو، من تازہ رہنا چاہیے، آدمی کو مگن رہنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے باغ میں پڑوسی کے پیڑ کی ایک شاخ ہے اور اس میں اس کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے باغ میں ہی اپنا گھر بھی بناتے تھے، وہیں بیوی بچے بھی رہتے تھے۔ آس پاس جھانڈیوں سے یا کسی چیز سے گھیر کر اونچا پردہ کر دیا کرتے تھے، اور باغ میں ہی ان کے بچے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، جو دل چاہ رہا ہے کر رہے ہیں۔ اس کا ایک دروازہ ہوتا۔ اب یہ شخص دروازہ کھٹکھٹاتا تھا آ کر، صاحب میں اندر آ جاؤں، ذرا مجھے اپنے پیڑ کے پھل توڑنا ہے۔ تو اب اسے دن میں 2 بار آ گیا، رات میں کسی وقت آ گیا، اب گھر والوں کو پریشانی ہوتی۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خود بات کی تو وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوا کسی صورت سے ماننے کو۔ تو انہوں نے سفارشی بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، آپ اس سے کچھ کہہ دیجئے کہ کسی صورت سے یہ پریشانی ہماری دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلوایا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی وہ کھجور کی جو شاخ ہے تم ہمارے ہاتھ دے ڈالو۔ مقصد یہ تھا کہ ہماری وجہ سے ہمارے ہاتھ دے ڈالو کہ ہم اسے دے دیں گے، اور وہ اس کو کاٹ دے گا تو بار بار تمہارے جانے سے اس کو کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ کہا حضور میں تو بیچنا نہیں چاہتا میرے پیڑ کی شاخ۔ کہا اچھا بھائی تو ہمیں تحفے میں دے دو۔ کہا میں تحفے میں بھی دینا نہیں چاہتا۔ اچھا اس کے بدلے میں ہم ایک شاخ تمہیں جنت میں دے دیں گے، اس کے بدلے میں دے دو۔ کہا مجھے جنت میں بھی نہیں چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھ سے بڑا بخیل آج تک کوئی نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ جو سلام سے بھی بخل کرتا ہے۔ یعنی اول تو کسی کو سلام کرنا نہیں چاہتا، اور اگر کوئی سلام کر دیتا ہے کر لیتا ہے اسے تو اس کا جواب دینا نہیں چاہتا۔ فرمایا تجھ سے بھی بڑا بخیل وہ شخص ہے جو نہ سلام کرتا ہے نہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ سلام جس کی ہم اہمیت نہیں سمجھ رہے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اس میں کتنی سی بات ہوتی ہے۔ آدمی صرف زبان سے اسے وعلیکم السلام کہنا ہوتا ہے یا زبان سے اسے السلام علیکم کہنا ہوتا ہے، مگر جواب دینے میں بعض آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جیسے زبان گھیسی جا رہی ہے یا شان میں کوئی فرق آ رہا ہے، اور سلام کرنے میں تو بھائی بہت ہی اللہ کسی کو ہمت دیتا ہے کہ بھائی سلام کر لیتا ہے، ورنہ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم کیوں کریں سلام، پہلے یہ کرے گا ہمیں، کیا ہم سے زیادہ اونچا ہے، کیا زیادہ شان والا ہے۔ مگر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ فرمایا جو سلام کی ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ اتنی بڑی شان اس سلام کی ہمارے بنا رہا ہے کہ تکبر نکال دے ہمارے اندر سے۔ تکبر اتنی برا عیب ہے کہ اتنے بڑے عیب کو اللہ سلام کے ذریعے سے دور کر رہا ہے، اور آدمی اپنے اس عیب کو بجائے دور کرنے کے اسے اپنی شان سمجھ رہا ہے کہ صاحب ہماری تو شان یہ ہے، ہم کیوں سلام کریں گے، کرے گا تو سامنے والا کرے گا۔ ارے تکبر اگر نکل گیا تو بہت بڑی دولت مل گئی، ترقی کے بہت بڑے راستے تمہارے لیے صاف ہو گئے۔ شیطان کو اتنی بلندی سے جو فرشتوں کا استاد تھا سب سے نیچے لانے والی چیز کیا ہے؟ تکبر اور گھمنڈی تو تھا اس کا۔ تو تکبر آدمی کا نیچے کو لے کر جاتا ہے، اور تواضع اور انکساری اس کو اوپر کو لے کے جاتی ہے، اور سلام کرنے سے آدمی کے اندر تواضع اور انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلیقہ اور ادب سکھایا کہ جب کسی کے گھر جائیں تو چاہے کتنی قریبی رشتہ داری ہو، پہلے کھکاریں یا سلام کریں، اور سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق سلام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے گھر میں آنے کی اجازت مانگے اور سلام نہ کرے، فرمایا اجازت مت دو، پہلے سلام کرے۔
تو اپنے گھر میں بھی اگر داخل ہو، رشتہ دار بھی آئے تو اسے آتے ہی پہلے سلام کرنا چاہیے. بہت سے مسلمانوں میں کرتے ہی ہیں سلام، لیکن اگر بعض جگہ ماحول نہیں ہے، ایسی گھسے چلے آ رہے ہیں اپنے دوست کے گھر میں، ایسی چلے آ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں، تو وہ سمجھ لیں کہ اسلامی تعلیم کے خلاف عمل کر رہے ہیں. ہاں کچھ مخصوص مقرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے ایسے تھے کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ بھی ایک یا دو. ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ. ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جانے کی ایسی اجازت تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی تمہارے لیے ہماری طرف سے اجازت یہ ہے کہ تم ہم سے اجازت مانگو تو سلام کرنے کی یا آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے. تم تو ہمارے گھر میں آؤ، پردہ کھول کر دیکھو. اگر ہم منع کر دیں تو واپس ہو جاؤ، ورنہ پردہ کھول کے اندر آ جاؤ. اور فرمایا تمہارے لیے یہ اجازت ہے، ہم چپ کے بھی کوئی باتیں کر رہے ہوں اپنے گھر میں راز کی، اپنی بیوی سے یا کسی سے، تو تم چپ کی باتیں بھی ہماری سن سکتے ہو. تو یہ تو شان کسی کی ہو سکتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، کیونکہ وہ بہت بڑے سمجھدار اور علم والے انسان تھے. حضور یہ چاہتے تھے کہ ہماری کوئی بات چھپی ہوئی ہو یا ظاہر ہو، غلط تو ہو ہی نہیں سکتی، سب باتیں اچھی ہوں گی. تو یہ ہماری چھپی ہوئی باتیں بھی سن کر سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا، ظاہری باتیں بھی سیکھے گا اور دوسروں کو سکھائے گا، تو ہر طرح کی ہماری بات ہماری امت تک پہنچے گی. یہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ دن میں ایک مرتبہ اور رات میں ایک مرتبہ، 2 مرتبہ تو مجھے روزانہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جانا ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا بھائی ایک بار دن میں ایک بار رات میں ضرور آ جایا کرو ہمارے پاس. تو ان کے لیے بھی یہ نہیں تھا کہ جا کر اجازت مانگے. فرمایا تم تو آ جایا کرو، اور ہم کھکار دیں تو تم اسے بھی اجازت مانا کرو ہمارے لیے، ورنہ عام طور سے کھکارنا جو ہوتا ہے منع بھی ہوتی ہے کہ بھائی جاؤ واپس چلے جاؤ. تو یہ 2 شخصیتیں، ورنہ عام نظام اور عام قانون جو ہے وہ سب کے لیے یہی ہے، چاہے قریبی ہو چاہے دور کا ہو، جانے کے لیے آپ کو اس کے گھر میں اجازت مانگنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اسلامی طور طریقے سیکھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما. ہم سب مسلمانوں کو دینی دنیاوی ترقی اپنے دربار سے خوب عطا فرما. ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما. دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما.